بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ الفرقان، آیت نمبر 17۔ آج علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 17۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور اس دور میں جب خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا تو ان کے معبودوں سے پوچھا جائے گا کہ میرے ان بندوں کو صحیح راستے سے تم نے بہکایا تھا یا یہ خود ہی بہک گئے تھے؟ خدا پرستیدہ شخصیت نہیں ہے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ 25 آیت نمبر 17۔ اس کا مذہبی ترجمہ کیا جاتا ہے جن چیزوں کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے تھے۔ اس ترجمے سے تو یہ واضح ہوا کہ لوگ خدا کی پرستش کرنے کی بجائے اور چیزوں کی پرستش کرتے تھے۔ مذہبی ترجمے کی روح سے گویا خدا بھی پرستش کی چیز ہوا، اس لیے ان کے نزدیک خدا پرستیدہ ٹھہرا، یعنی خدا کو این آبجیکٹ آف ورشپ بنا دیا گیا۔ مذہب میں پرستش مٹی اور پتھروں کی بنی مورتیوں کی ہوتی ہے۔ مذہبی ترجمے کی روح سے جب خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان مورتیوں اور ان کی پرستش کرنے والوں کو مرنے کے بعد آخرت میں ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ خدا ان بے جان مجبور مورتیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم ان جیتے جاگتے صاحب اختیار و ارادہ انسانوں کو میری پرستش کی بجائے اپنی پرستش کرنے پر اکسایا کرتے تھے اور ہمارے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ اعتراض ہوا کہ مورتیاں تو بولتی نہیں۔ مذہب نے جواب دیا کہ خدا اخروی زندگی میں ان کو قوت گویائی عطا کر دے گا۔ مذہب نے عبادت کا ترجمہ پرستش کیا اور ساری باتیں بتوں کی پرستش کرنے والوں کی طرف منسوب کر دیں کہ دیکھو ہم بتوں کی پرستش نہیں بلکہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے نہ تو ہم مشرک ٹھہرے نہ ہم بتوں کی معبودیت اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے باز پرس ہم سے نہیں ان بتوں اور ان کی پرستش کرنے والوں سے ہوگی۔ آگے ہم جہنم میں چند مکالمات کا ذکر کرتے ہیں جن سے معلوم ہو جائے گا کہ بتوں اور ان کی پرستش کرنے والوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا بلکہ لیڈروں اور ان کے پیروکاروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ جہنم میں متبعین اور لیڈروں کے باہمی مکالمے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جہنم میں کچھ مکالمات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ظہور نتائج کے دور میں لیڈروں اور عوام کے مابین باہمی مکالمے ہوں گے۔ ان مکالمات سے سمجھ لیا جائے گا کہ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ 25 آیت نمبر 17 سے مراد لیڈر اور عوام ہیں جن کو اکٹھا کیا جائے گا۔ پہلا مکالمہ، جہنم کے عذاب میں گرفتار عوام سب سے پہلے لیڈروں سے کہتے ہیں کہ تم تو ہمیں کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلو تو دیکھنا تمہیں کیسی خوشگوار زندگی ملتی ہے، لیکن ہم تو عذاب میں گرفتار ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ قرآن اپنے محاکاتی انداز میں بات کرتا ہے۔ سورہ سبا کی آیات میں عوام اور لیڈروں کے مکالمات ملاحظہ فرمائیں کہ اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، ان کی آپس میں توتکار ہو رہی ہوگی۔ جو لوگ دبا کے رکھے گئے، عوام، وہ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، لیڈروں سے کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والوں میں سے ہوتے۔ سورہ 34 آیت نمبر 31۔ آگے ہے جو لوگ بڑے بنے، لیڈر، ان لوگوں کو جو دبا کے رکھے گئے، عوام کو جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم عوام ہدایت پر چلنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ تم خود مجرم تھے۔ اس سے آگے ہے دبے ہوئے لوگ، عوام، متکبرین لیڈروں سے کہیں گے
کہ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم اپنی رات دن کی سازشوں سے بھرپور چالوں سے ہمیں اللہ کا کفر کرنے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے پر اکساتے تھے۔ سورہ 34 آیت نمبر 32۔ ہم تو تمہاری دن رات کی چالوں میں پھنس گئے۔ دوسرا مکالمہ۔ اور جب زیر دست عوام اپنے بڑوں لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کے پیروکار بنے ہوئے تھے لیکن تم ہمیں کشاں کشاں دوزخ میں لے آئے ہو، تو کیا آج آپ لوگ ہمارے عذاب کا کچھ حصہ اپنے سر لینے والے بنو گے؟ سورہ 40 آیت نمبر 47۔ آگے ہے، لیڈر جواب دیں گے، آج تو ہم سابق عذاب کے اندر ہیں، اللہ نے اعمال کے حساب سے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا ہے۔ سورہ 40 آیت نمبر 47۔ آپ نے دیکھا قرآن عوام کو بری الذمہ قرار نہیں دے رہا ہے۔ آگے ہے، اہل عذاب دوزخ کے دروغوں سے کہیں گے، اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمارے عذاب میں سے ایک دن کی تخفیف فرما دے۔ سورہ 40 آیت نمبر 49۔ آگے ہے، دروغے جواب دیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آتے رہے؟ مبتلائے عذاب کہیں گے، ہاں آئے تو تھے۔ دروغے کہیں گے، تو اب تم خود ہی رب سے درخواست کرو، اور جب وہ خدا سے درخواست کریں گے تو کافروں کی پکار بالکل سدا بصہرا ثابت ہوگی۔ سورہ 40 آیت نمبر 50۔ تیسرا مکالمہ۔ اس دن ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے چہروں کو تباہی کی آگ میں اوندے منہ جھونک دیا جائے گا، اور یہ بصدے حسرت و یاس کہیں گے کہ اے کاش ہم بھی اللہ اور رسول نظام خداوندی کی اطاعت کرتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی۔ سورہ 33 آیت نمبر 66۔ اگلی آیت ہے، عوام کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور لیڈروں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں زندگی کے صحیح راستے سے بہکا دیا۔ سورہ 33 آیت نمبر 67۔ سعادتنا و کبراءنا، سورہ 33 آیت 67 میں سعادتنا سیاسی لیڈر اور کبراءنا مذہبی رہنما دونوں آ گئے۔ آگے ہے کہ ان لیڈروں نے، سرداروں نے ہمیں ڈبو دیا، اس لیے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، سورہ 33 آیت نمبر 68۔ اے ہمارے رب، یہ ٹھیک ہے کہ ہم جہنم کے اندر ہیں، کم از کم انہیں تو دگنا عذاب دے، ایک اس لیے کہ خود غلط راستے پر چلے، اور دوسرے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بھی غلط راستے کے اوپر چلایا تھا۔ چوتھا مکالمہ۔ قرآن افراد ہی کا ذکر نہیں کرتا بلکہ وہ تو پارٹیز کا بھی ذکر کرتا ہے۔ قرآن جہنم کی کیفیت یہ بتاتا ہے کہ پہلے ایک قوم یا فریق یا ایک پارٹی جہنم عذاب کے اندر جائے گی، پھر ان کے بعد دوسرے گروہ آئیں گے۔ یہ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے پہلے گروہ کی تقلید کی تھی، اس اعتبار سے ابتدا انہوں نے ہی کی تھی جو پہلے جہنم میں آئے تھے، پیچھے چلے آنے والے تو اگلوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کہا قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، سورہ 7 آیت نمبر 38۔ حکم ہوگا، جاؤ داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتیوں کے ساتھ جو تم سے پہلے غیر متمدن اور متمدن انسانوں میں سے ہو گزری ہیں۔ اسی آیت میں آگے ہے، کلما دخلت امت اللعنت اختہا، سورہ 7 آیت 38۔ آگے اور پیچھے جہنم میں داخل ہونے والوں کی دنیا میں یہ کیفیت تھی کہ ان کا باہمی اتحاد تھا، بھائی چارہ تھا، لیکن جہنم میں کیفیت یہ ہوگی کہ جب جب کوئی قوم جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنے سے پہلے داخل جہنم قوم پر لعنت کرے گی کہ ستیہ ناش تمہارا، خود تو ڈوبے ہمیں بھی لے ڈوبے۔ آگے ہے، قالت اخراہم لأولاءہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، سورہ 7 آیت نمبر 38۔ یہاں تک کہ جب سب اس میں اکٹھے ہو لیں گے تو ہر پیچھے داخل ہونے والی قوم اپنے سے پہلے داخل ہونے والی قوم کے بارے میں کہے گی کہ اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو دوہرا عذاب دینا۔ قرآن آگے کہتا ہے، قال لکل ضعف، سورہ 7 آیت نمبر 38۔ ارشاد ہوگا، تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ آگے ہے، عذاب میں پہلے داخل ہونے والے اپنے سے بعد میں داخل ہونے والوں سے کہیں گے کہ تم کو بھی تو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی، تو تم بھی اپنے کیے کی پاداش میں عذاب چکھو۔ سورہ 7 آیت نمبر 39۔ لیڈروں کے پاس تو انسان ہی کی دی ہوئی قوت ہوتی ہے،
ورنہ وہ بھی تو عام انسانوں جیسے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 18۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ معبود لیڈر جواب دیں گے کہ اے اللہ، تیری ذات اس سے بہت بلند ہے کہ تجھے اصل حقیقت کا علم نہ ہو، اور یہ کہ تیرا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ان کا معبود بننا تو ایک طرف خود ہمیں یہ حق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز اور آقا تسلیم کرتے۔ ہوا دراصل یہ کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی کا ساز و سامان فراوانی سے مل گیا تھا، جس کے نشے میں بدمست ہو کر وہ تیرے قانون کو بھول گئے، اور اس طرح انہوں نے اپنی تباہی خرید لی۔ نظام سرمایہ داری میں دولت مند تو دولت کے غلام ہوتے ہیں اور باقی ان کے غلام ہوتے ہیں۔ بھوک و خوف خدا کا عذاب ہے، تو دولت کی فراوانی بھی خدا کے عذاب کا موجب بن جایا کرتی ہے۔ سورہ 16 آیت نمبر 112، سورہ 25 آیت نمبر 58۔ نظام سرمایہ داری میں بڑے بڑے مگرمچھ تو دولت کے غلام ہوتے ہیں، لیکن کمزور لوگ ان مگرمچھوں کے غلام ہوتے ہیں۔ گویا دولت مند اور نادار دونوں ہی غلام ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی میں دو اصطلاحات میں سے ایک ہے سے آزادی، فریڈم فرام، مثلا فریڈم فرام ہنگر، بھوک سے آزادی، احتیاج سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن فریڈم ٹو کو آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ مثلا فریڈم ٹو تھنک ایز آئی اور فریڈم ٹو ڈو ایز آئی ول، یہ ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ نظام سرمایہ داری میں فریڈم فرام تو حاصل ہو جاتا ہے، مگر فریڈم ٹو کی آزادی نہیں ملتی، کیونکہ کچھ تو دولت کے غلام ہوتے ہیں اور باقی دولت مندوں کے غلام ہوتے ہیں۔ جس قوم کو فریڈم ٹو ڈو سم تھنگ ایز ول آئی نہ حاصل ہو تو اس سے بدتر محکوم قوم کوئی نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 19۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ ہم عوام سے کہیں گے سن لیا تم نے، لیڈروں نے تو تمہاری بات کی، تمہارے منہ پر تردید کر دی، سو اب تم نہ تو ہمارے عذاب کا رخ کسی دوسری طرف پھیر سکتے ہو اور نہ کوئی تمہاری مدد کو پہنچ کر تمہیں اس سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا تم میں سے جس نے بھی ہمارے قوانین سے سرکشی برتی تھی اس کو سخت عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ لیڈر تو ظالم ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کی پیروی کرنے والے بھی کم ظالم نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے لیڈروں کو اس مقام پہ نہ رکھا جو ان کا حق تھا، انہیں خام خواہ جناب، آپ اور حضرت بنا دیا۔ لیڈروں میں تو عام انسانوں سے زیادہ قوت نہیں ہوتی، یہ تو عوام ہی انہیں طاقت مہیا کرتے ہیں۔ اگر عوام اپنی طاقت کھینچ لے تو لیڈروں کو آپ، جناب اور حضرت کی بجائے تو کہہ کر پکارا جانے لگے گا۔ آیت نمبر 20۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، لہٰذا یہ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک باہمی تصادم میں تم دونوں گروپوں کی ایک دوسرے کی قوتوں کی آزمائش نہ ہو جائے۔ بتاؤ مومنو، کیا تم تصادم میں استقامت سے کام لوگے؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وقال الذین، پارہ 19 آیت نمبر 21۔
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ جو لوگ ہمارے قانون مکافات کے برآمد کردہ نتائج کا سامنا کرنے کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس رسول پر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہم پر بھی فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے، یا خدا کو ہم اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ اس قدر سرکشی اختیار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 22۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ انہیں معلوم نہیں کہ جس دن انہیں فرشتے دکھائی دیے، وہ دن ان مجرمین کے لیے کسی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا۔ اس دن یہ چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ہم میں اور ان فرشتوں میں کوئی روک حائل ہو جائے کہ ہم انہیں دیکھ نہ سکیں۔ ملائکہ نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ رسول بھی انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سورہ 9 آیت 26، سورہ 9 آیت 40۔ آیت نمبر 23۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منثورا۔ اور ہم ان کے ہر اس عمل کی طرف متوجہ ہوں گے جو انہوں نے کیا ہوگا، ہم ان کے بے وزن اعمال کو گرد و غبار کی طرح فضا کی پنہائیوں میں اڑا دیں گے، کیونکہ تخریبی اعمال کا کوئی مفید نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ منصوراً، سورہ 25 آیت نمبر 23۔ منصور کے معنی بکھرے ہوئے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے نظم اور دوسری ہوتی ہے نثر۔ نظم میں تو الفاظ کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ایک ترتیب سے پرو دیا جاتا ہے، جبکہ نثر کے مادہ نون سے رے کے عام معنی نظم کے مقابلے میں بکھرنے کے ہیں۔ نظم کے معنی ہے پروئی ہوئی چیز، یعنی سنبھالی ہوئی چیز، اور نثر کے معنی ہے بکھری ہوئی چیز۔ ضروری نہیں کہ خلوص نیت سے کیے گئے اعمال تعمیری نتائج پیدا کریں۔ انسان جس قسم کا بھی عمل کرے وہ خدا کے قانون مکافات عمل کے سامنے ہوتا ہے۔ انسان کے صرف ان اعمال کے نتائج میں وزن ہوگا جو قوانین خداوندی کے مطابق سر انجام دیے جائیں گے۔ دنیا کے ہر مذہب کے پیروکار نہایت دیانتداری اور خلوص نیت سے اپنے باطلہ اعتقادات و مسالک کے مطابق کام کرتے ہیں اور انہیں نیک اور حق بھی سمجھتے ہیں۔ انسانی عمل کا خدا کی وحی کے مطابق ہونا از بس ضروری ہے۔ ہندو نہایت خلوص دل کے ساتھ گائے کی پوجا کرتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا۔ قبروں پہ جا جا کر جو مرادیں مانگتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہ بھی کسی کو دکھانے کی خاطر ایسا نہیں کرتے، بلکہ نہایت خلوص نیت کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں۔ صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے صرف قرآن ہی خدا کی طرف سے کسوٹی ہے جس سے ہم اپنے خیر و شر پر مبنی اعمال کو جان سکتے ہیں۔ قرآن کے خلاف کیے گئے بے وزن اعمال کے بارے میں ہے، قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو کھڑی نہیں کی جائے گی۔ سورہ 18 آیت نمبر 105۔ اسی بات کو قرآن نے زیر غور آیت میں دوسرے انداز سے کہا ہے، ہم ان کے اعمال کو گرد و غبار کی طرح فضا کی پہنائیوں میں اڑا دیں گے۔ یاد رہے کہ اڑنے والے غبار میں وزن نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 24۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن و مقیلا۔ جہنمیوں کے برعکس دنیا و آخرت کے اس دور میں جنتی زندگی بسر کرنے والوں کا حسن و خوبی کے آئینہ دار بہترین مقامات پر ٹھکانا ہوگا۔ مستودع و مستقر کی ہم نے کچھ اضافے کے ساتھ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 98 کے تحت بھی وضاحت کی ہے، وہاں بھی ملاحظہ فرما لیں تو مفید رہے گا۔ مستقر اور مستودع اور قانون ارتقاء ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مستقر کا مادہ کاف رے ہے اور مستودع کا مادہ واو دال عین ہے۔ مستقر ٹھہرنے کا وہ عارضی مقام یا مرحلہ ہے
جہاں سے شے اگلے مگر بہتر اور بلند مقام کی طرف چلی جاتی ہے۔ مستودع کے مادہ سے ہی ودیت کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے جس کی امانت ہے، امانت کو اس کے سپرد کر دینا۔ کائنات کی ہر شے کی رہنمائی خدا کے پاس امانت تھی، جو ان کو ودیت کر دی گئی، حوالے کر دی گئی، تاکہ اس کے مطابق اشیاء کائنات اپنی زندگی بسر کریں۔ پہلے تو مستقر اور مستودع کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی، لیکن ہمارے دور میں زندگی سے متعلق نظریہ ارتقاء، تھیوری آف ایولیوشن کے ذریعے بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ پہلے ہر مذہب میں یہی تصور تھا کہ خدا نے آدم کا مٹی کا پتلا بنایا، اس میں پھونک ماری تو وہ چلنے پھرنے لگا۔ آدم کا دل اداس رہتا تھا تو اس کا دل بہلانے کے لیے آدم کی پسلی چیر کے ہوا پیدا کی گئی، اور پھر نسلوں کا سلسلہ آگے چل پڑا۔ رہی کائنات اور اس میں موجود زندگی کے پیکر، تو خدا نے ان کو موجودہ شکل و پیکروں میں بنے بنائے موجود کر دیا تھا۔ ذہنی انسانی یہیں تک پہنچ سکتا تھا، ہم اس دور میں ہوتے تو ہم بھی یہی بات کر رہے ہوتے۔ آج کی تحقیق اس طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ پتلا نہیں بنایا گیا تھا۔ محققین کے مطابق سب سے پہلے ایک جرثومہ حیات، سنگل لائف سیل پیدا ہوا، جسے قرآن نفس واحدہ کہتا ہے۔ اس نفس واحدہ میں الگ الگ نر و مادہ بننے کی دونوں خصوصیات تھیں۔ نظریہ ارتقاء کی روح سے کائنات میں پائی جانے والی زندگیوں کے پیکر ارتقائی منازل طے کرتے کرتے موجودہ پیکروں تک پہنچے۔ سائنس بتا نہیں سکی کہ زندگی کا پہلا جرثومہ حیات کس طرح وجود میں آیا۔ زندگی کا پہلا جرثومہ حیات طاقتور خردبین کے سوا نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یہاں سے زندگی ارتقائی منازل طے کرتی کیڑے مکوڑے، رینگنے والے 2 پاؤں پر چلنے والے، 4 پاؤں پہ چلنے والے، یہ گوریلا قسم کے چمپینزی وغیرہ بنے، اور آخر میں انسان اپنی موجودہ شکل و شباہت میں آیا۔ نظریہ ارتقاء کی روح سے زندگیاں ایک مرحلے میں ٹھہر کر زمین کی طبعی معدنیات و نمکیات کو بذریعہ پانی اپنے اندر جذب کرتی رہیں۔ جتنے عرصہ زندگی کی شاخ اس مرحلہ میں ٹھہرتی، وہ اپنے اندر مرحلے کے مطلوبہ قوت مدافعت و محافظت سے زیادہ اپنے اندر پیدا کر لیتی۔ جس مرحلے میں زندگی زمین کے معدنیات و نمکیات اپنے اندر جذب کرتی، وہ زندگی کی شاخوں کا مستقر کہلاتا۔ اگر زندگی اگلے مرحلہ کے معانیات اور رکاوٹوں کو مغلوب کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیتی، تو وہ قانون ارتقاء کی روح سے اگلے مرحلے میں چلی جاتی یا سونپ دی جاتی۔ اگلے مرحلے میں ترقی پانے والی زندگیاں جب دوسرے مرحلے میں داخل ہوتی تو وہ ان کا مستودع بن جاتا۔ زندگی کا پہلا مستقر تو وہ تھا جہاں سے زندگیاں ترقی پا کر اگلے مرحلے میں آئی ہیں، اور مستودع وہ ہے جہاں یہ آئی ہیں۔ یوں زندگیاں اپنے مستقر سے مستودع میں آتی رہیں، مستودع مستقر بنتا رہا۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ پہلی جماعت کے بچے کا داخلہ مستودع ہے، پھر پورا سال مستقر ہے، جس میں وہ دوسری جماعت میں سامنے آنے والی معانیات، مشکلات کو مغلوب کرنے کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ جو بچے دوسری جماعت میں پہنچنے کی صلاحیت حاصل نہ کر سکیں، ان کو پہلی ہی جماعت میں روک لیا جاتا ہے اور باقیوں کو دوسری جماعت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پہلی جماعت سے دوسری جماعت میں سونپنا مستودع ہے، اور پھر یہ دوسری جماعت بچوں کا مستقر بن جاتا ہے، جس میں پورا 1 سال وہ تیسری جماعت میں جانے کی صلاحیت اپنے اندر حاصل کرتے ہیں۔ جو بچے یہ صلاحیت حاصل کرنے میں ناکام رہ جائیں، ان کو دوسری جماعت میں ہی روک لیا جاتا ہے۔ یوں بہت سے مستقر اور مستودوں سے گزرتا ہوا بچہ ایک دن ماسٹر ڈگری حاصل کر لیتا ہے۔ زندگی کی جو شاخیں اپنے اندر اگلے مرحلے کے لیے مطلوبہ قوت مدافعت و محافظت حاصل نہ کر پاتی، وہ اپنے اپنے مستقر کی نو بن کے رہ جاتی رہیں، یعنی ان کی زندگی میں ارتقاء کا سفر ختم ہو جاتا۔ اور جو زندگی مطلوبہ قوت مدافعت و محافظت حاصل نہ کر پاتی، وہ نیست و نابود ہو جاتی۔ فیل شدہ بچہ تو اپنے اندر صلاحیت حاصل کر کے اگلی جماعت میں جا سکتا ہے، لیکن خدا کے قانون ارتقاء میں جو نو ایک مرحلے میں ٹھہر جاتی ہے، تو وہ اسی مرحلے کی نو بن کے رہ جاتی ہے، اسے دوبارہ ترقی کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ زندگی کی شاخوں میں سے ایک شاخ نے اپنے آپ کو اپنے مستقر میں اس قابل بنا لیا کہ وہ مزید اگلے مگر بہتر اور بلند مرحلے میں بھی جا سکے۔ چونکہ طبعی زندگی کا ارتقاء مکمل ہو چکا تھا، اس لیے زندگی کی اس شاخ کو خدا نے غیر مرئی، غیر محسوس اور غیر طبعی ذات کی زندگی عطا کر دی۔ ذات کا عطا کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگیوں میں طبعی ارتقاء مکمل ہو گیا ہے،
ذات کی حامل زندگی کی شاخ انسان کی ہے۔ طبعی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے پہلے تو طبعی سامان نشو و نما تھا، جس سے زندگیاں اپنے اندر بہتر طبعی صلاحیتیں جذب کرتی رہیں اور مستقر و مستودع کے بے شمار چکروں کے بعد موجودہ پیکروں تک پہنچیں۔ اب زندگیوں میں سے زندگی انسان کے اندر ذات کا اضافہ ہو گیا ہے، جس کو انسانی زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ غیر طبعی انسانی زندگی ذات کی نشو و نما کے لیے غیر طبعی سامان و نشو و نما کی ضرورت تھی۔ خدا نے وحی کی روشنی عطا کر کے ذات کی نشو و نما کا بھی انتظام کر دیا۔ اب جو بھی اپنے دنیاوی مستقر میں وحی کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنی ذات کی نشو و نما کر لے گا، اس کی ذات کی زندگی موت کے بعد مزید غیر طبعی ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل ہو جائے گی، اور جو اپنی ذات کی نشو و نما نہ کر سکا تو اس کی ذات موت کے بعد مزید ارتقائی مراحل طے نہ کر سکے گی۔ وہ موت کے بعد آنے والے مستودع کی نوع بن کے رہ جائے گا، جبکہ نشو و نما یافتہ ذاتیں ارتقاء کی منازل طے کرتی چلی جائیں گی۔ جو بات قرآن نے 1400 سال قبل کہی، وہ تحقیق کی روح سے آج سائنسدانوں کی سمجھ میں آئی ہے۔ قرآن نے نفس واحدہ کہا تو آج سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں کہ زندگیوں کا سفر سنگل لائف سیل سے شروع ہوا۔ قرآن انشاءکم کہہ کر بتا رہا ہے کہ نفس واحدہ کی زندگی کو آگے بڑھایا۔ آج سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں کہ زندگی کی شاخیں مدارج طے کرتی آگے بڑھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ سورہ 6 آیت 98۔ آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زندگیاں ایک خاص مدت تک ایک مرحلے مستقر میں رہیں اور پھر اگلے بہتر مگر بلند مرحلے مستودع کے سپرد ہوتی رہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ سورہ 7 آیت نمبر 24۔ تم نے یہاں ایک خاص مدت تک زمین پہ رہنا ہے اور یہاں کے متاع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ متاع کہتے ہیں مسافر کے مختصر سامان کو جو دوران سفر کام آ سکے، لہٰذا بتا دیا کہ زمین پر تم مسافر ہو، تم نے آگے بھی جانا ہے۔ آج سائنسدان بھی بتا رہے ہیں کہ ایک دن اس کائنات نے نیست و نابود ہو جانا ہے۔ جو لوگ اس نظریہ کے حامی ہیں کہ زندگی صرف اسی دنیا زمین کی زندگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو وہ قرآن کریم کے الفاظ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ سورہ 7 آیت 24 پر غور کر لیں۔ مستقر ٹھہرنے کا آخری مقام نہیں ہوتا۔ قرآن کی روح سے یہ عارضی زندگی کا آخری مقام نہیں ہے۔ زندگی تو ٹھہرنے کا عارضی مقام ہے تاکہ انسان اس اگلے مرحلے میں اپنی ذات کی نشو و نما کر لے۔ قرآن دو الفاظ مستقر و مستودع سورہ 6 آیت 98 میں ارتقاء کی تمام کڑیاں بیان کر گیا۔ دنیا و آخرت کے جنتی ماحول میں مستقر کا دورانیہ تیز نشو و نما کی وجہ سے بڑا ہی مختصر ہوگا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا سورہ 25 آیت نمبر 24۔ جنتی زندگی بسر کرنے والوں کا حسن و خوبی کے آئینہ دار بہترین مقامات پر ٹھکانا ہوگا۔ مستقر کا مفہوم تو ہم نے سمجھ لیا کہ عارضی ٹھہرنے کا مقام۔ مستقر کے مادے ہی سے لفظ قرار ہے۔ رحم مادر میں جب نطفہ قرار پکڑتا ہے تو صرف کچھ عرصہ ہی کے لیے رحم مادر میں ٹھہرتا ہے۔ ایک خاص مدت کے بعد بچے نے دنیا میں آنا ہوتا ہے۔ یہاں آیا ہے احسن و مقیلا سورہ 25 آیت نمبر 24۔ اب مقیل کو ہم سمجھتے ہیں۔ مستقر کا عرصہ مقیل کے مقابلے میں لمبا ہوتا ہے، جبکہ مقیل کا عرصہ بڑا ہی مختصر ہوتا ہے۔ دوپہر کو آدمی سستانے کے لیے ذرا لیٹ کر کمر سیدھی کرتا ہے تاکہ راحت مل جائے۔ اس کو قیلولہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس تھوڑی سی راحت کو، تھوڑے سے سستانے کو یا قیلولہ کو عرب مقیل کہتے ہیں۔ مقیل کے ساتھ ہی احسن بھی ہے، جو حسن و توازن کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ عرض پر ذات کی صلاحیتوں میں نشو و نما کے لیے زیادہ عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن جنت کے مستقر کو مقیل احسن کہا کہ جنت کے مستقر میں تھوڑے سے عرصے میں ذات کی مزید نشو و نما ہو جائے گی، اس لیے جنت کے مستقر کو احسن و مقیلا سورہ 25 آیت نمبر 24 کہا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قوانین خداوندی کے مطابق کسی زمین پر معاشرہ تشکیل پا جائے تو یہ بھی جنتی معاشرہ ہوگا، جس میں زندگی بسر کرنے سے انسان کی ذات بڑی تیزی کے ساتھ نشو و نما پا سکے گی۔ تیزی کے ساتھ مختصر عرصے میں ذات کی نشو و نما ہونے کے اعتبار سے ہم دنیا میں جنتی معاشرے میں مستقر کو بھی مقیل احسن ہی کہیں گے۔
مستقر خیر بھی ہوتا ہے اور شر بھی ہوتا ہے۔ جس مستقر میں ذات کی نشو و نما ہو وہ مستقر خیر ہوتا ہے، اور جس مستقر میں ذات کی نشو و نما نہ ہو سکے وہ مستقر شر ہوتا ہے۔ ایک اور مستقر بھی ہے جس میں تھوڑے ہی عرصے میں ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے، اس کو مکیل احسن کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 25، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ دنیا کے جنتی دور میں خدا کے کائناتی قوانین زندگی بخش اسباب اور وسائل کو ساتھ لیے بے نقاب سامنے آ جائیں گے، اور خدا کے پروگرام کو بروئے کار لانے والی کائناتی قوتیں کاسمک فورسز کا پے در پے نزول ہوگا۔ یا دنیا کے جنتی دور میں آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور کائناتی قوتوں کاسمک فورسز کا پے در پے نزول ہوگا۔ قرآن میں 3 انقلاب کا ذکر اس آیت میں اور آخری پاروں میں بالخصوص ایک عظیم انقلاب کا ذکر آیا ہے۔ قرآن نے خود متعین طور پر نہیں بتایا کہ اس سے کون سا انقلاب مقصود ہے، لیکن متعلقہ آیات پر غور و تدبر سے ذہن مندرجہ ذیل 3 قسم کے انقلابات کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ پہلا انقلاب، یہ انقلاب خارجی کائنات میں ہوگا، جس میں ایسے طبعی حوادث ظہور میں آئیں گے جس سے یہ کائنات کا سارا سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا۔ کرے آپس میں ٹکرائیں گے، سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی، چاند تاریک ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے۔ اس وقت آسمان دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے یہ انقلاب کب ہوگا، پھر ہمیں خواہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس وقت ہوں گے بھی نہیں، اور اگر ہوں گے بھی تو ایک ٹکڑا اوپر سے گرا اور ہم ختم ہوئے۔ قرآن تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، جبکہ اس سے پہلے انقلاب میں انسان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ دوسرا انقلاب، یہ انقلاب وہ ہے جس کا تعلق موت کے بعد کی زندگی سے ہے، جسے ہم قیامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اخروی زندگی میں انسان کی موجودہ شعور کی سطح بدل جائے گی اور زمان و مکان کا تصور کچھ اور سے اور ہو جائے گا۔ اس دوسرے انقلاب کی کنہ و حقیقت ہم دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے۔ اس انقلاب کے متعلق جو کچھ بھی قرآن نے بتایا ہے وہ صرف تمثیلی انداز میں ہے۔ اس قسم کی آیات کے اندر اور جو کچھ بھی آئندہ آیات میں آئے گا وہ ان ہی میں سے کسی نہ کسی انقلاب کی طرف اشارہ ملے گا۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں جو الفاظ آئے ہیں اگر ان کے لغوی معنی لیے جائیں تو ان کا اطلاق خارجی کائنات سے متعلق پہلے انقلاب پر ہوتا ہے، لیکن اگر الفاظ کے مجازی معنی لیے جائیں جو عربوں میں مروج تھے تو ان سے اسی دنیا میں قوموں کے داخلی انقلاب یا حیات اخروی کے کوائف کا تصور سامنے آتا ہے۔ اس قسم کے انقلاب میں بھی انسانوں کے لیے کوئی سبق نہیں ہے۔ تیسرا انقلاب، اس انقلاب کو قرآن کچھ عالمگیر قسم کا بتا رہا ہے جو قوموں کی زندگی میں انسانی دنیا میں اقوام کی نفسیات کے اندر رونما ہوگا۔ اس انقلاب کا تعلق ہماری رہنمائی سے ہے۔ یہ انقلاب خود عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں رونما ہوا تھا، اور اس کے بعد ہر اس دور میں رونما ہو سکتا ہے جس میں انسان برضا و رغبت باطل نظام کی جگہ قرآنی نظام قائم کریں۔ اس دوسرے انقلاب سے انسانوں کی نفسیات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے جس سے قوموں کی تمدنی، سیاسی، معاشی، معاشرتی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ قرآن کو قیامت تک محفوظ کرنے سے مترشح ہوتا ہے کہ آخر الامر انسانیت جس نظام پہ آئے گی وہ وہی نظام ہوگا جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ یہ تیسرا انقلاب عالمگیر انسانیت کے لیے ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی پہلی ہی صورت میں یوں ہوا، الحمدللہ رب العالمین، سورہ 1 آیت 1۔ اے انسان، آخر الامر تو دیکھ لے گا کہ قابل حمد و ستائش نظام ربوبیت عالمینی صرف قوانین خداوندی کی روح سے ہی قائم ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے قوانین قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے۔ خدا کے قوانین کے علاوہ اور کوئی قانون نہیں ہے جس کے ذریعے قابل حمد و ستائش نظام ربوبیت عالمینی قائم کیا جا سکے۔ جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ پڑے گا اور فرشتوں کا آہستہ آہستہ نزول ہوگا کا مفہوم، اگر اس قسم کی آیات کے مفہوم کو قیامت یا قرب قیامت کے ساتھ جوڑا جائے تو ٹھیک ہے۔ اس وقت آسمان دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائیں گے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان طبعی واقعات میں ہم آج موجود انسانوں کے لیے تو کوئی ہدایت نہیں، کیونکہ ہم تو اس وقت موجود نہیں ہوں گے، تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ اور جو اس وقت موجود ہوں گے وہ کائنات کی ایک جنبش کے ساتھ ہی فنا ہو جائیں گے، ان کو بھی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ انسانوں کی مدت عمل تو ختم ہو چکی ہوگی اور ان کے پاس اپنی روش کو تبدیل کرنے کی مہلت نہ ہوگی۔ اگر ان واقعات نے ایسا ہی وقوع پذیر ہونا ہے جیسا کہ لغوی اعتبار سے یہاں بیان ہوا ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ قرآن نے ٹھیک کہا ہے، لیکن قرآن تو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت تب بنتی ہے جب اس قسم کی آیات کے لغوی کی بجائے مجازی معنی لیے جائیں۔ مجازی معنی بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ مجازی معنی جو عربوں کی لغات میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ زمین کی زندگی ہمارے لیے ایک مستقر ہے، زمین ہمارے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ چاہے انسان کائناتی حادثے سے پہلے مریں یا کائناتی حادثے کے دوران، انسان کی زندگی موت سے ختم نہیں ہو جاتی، یہ آگے بھی چلتی ہے۔ یہ ہے انسانوں کے لیے ہدایت کہ زندگی نے آگے بھی چلنا ہے، لہٰذا ہر مقام پہ کائنات کو تباہ کر دینے والی قیامت یا اخروی قیامت مراد نہیں لینا چاہیے۔ اس آیت کے الفاظ ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، سورہ 25 آیت نمبر 25۔ لغوی اعتبار سے اس کا ترجمہ ہے جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ پڑے گا اور فرشتوں کا آہستہ آہستہ نزول ہوگا۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ کائنات خدا کی طرح ابدی نہیں ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ ترجمے کی روح سے پھر فرشتوں کا یعنی کائناتی قوتوں کاسمک فورسز کا نزول ہوگا۔ لغوی ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کائنات کی تباہی کے بعد فرشتوں کا کیوں نزول ہوگا اور ان کے نزول سے انسانوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ آئیے ہم اس کو قرآن ہی سے سمجھتے ہیں۔ قرآن اس آیت میں بتا یہ رہا ہے کہ باطل نظام، تاریکی پھیلانے والے نظام کی جگہ انشقاق کر دینے والا، حق پر مبنی نظام، نور پھیلانے والا نظام قائم ہوگا۔ انشقاق کے یہ معنی ہم نے اپنی طرف سے نہیں کر دیے ہیں۔ عرب الشقو سے سفیدہ سحر بھی مراد لیتے تھے۔ لغت تاج العروض میں الشقو کے معنی صبح کے آئے ہیں، یعنی طلوع سحر۔ علامہ اقبال سن 1877 تا 1938 نے اسی عربی لفظ کے مفہوم کو یوں استعمال کیا: جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک کو وہ سحر کر نہ سکا۔ قرآن نے جہاں کہا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ 97 آیت نمبر 1، ہم نے اس قرآن کو اس وقت جب ساری دنیا وحی کی روشنی سے محروم ہو کر تاریک ہو چکی تھی، نئی اقدار اور نئے پیمانوں کے ساتھ نازل کیا۔ لہٰذا جس رات میں قرآن کا نزول ہوا وہ ایک جہان نو کی نمود کی رات تھی۔ سورہ 2 آیت 185، سورہ 14 آیت نمبر 1، سورہ 44 آیت 1 تا 4، سورہ 81 آیات 17 تا 19۔ اسی سورہ کے آخر میں کہا ہے یا حتی مطلع الفجر، سورہ 97 آیت 5۔ ایک دور میں دنیا سے ہر قسم کی تاریکیاں دور ہو جائیں گی اور آخر الامر زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ سورہ 83 آیت نمبر 6، سورہ 39 آیت نمبر 69۔ سورۃ القدر میں فجر کہا ہے، اور فجر اور انشقاق تو ایک ہی بات ہے، یعنی تاریکیوں کا پھٹ پڑنا اور اس میں سے نورانیت کا نمودار ہو جانا۔ یہ وہی بات ہے جسے ایک دوسرے مقام پہ کہا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، سورہ 39 آیت نمبر 69۔ اس دور میں یہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ یہ ایسی زمین کی بات ہو رہی ہے جہاں باطل کی تاریکیاں ہی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں۔ جب قرآن کو بدریہ انسان اقتدار و اختیار ملے گا تو زمین پر چاروں اطراف میں نورانیت ہی نورانیت ہوگی۔ آیت زیر مطالعہ میں ہم سمجھتے ہیں کہ السماء، سورہ 25 آیت 25 سے مراد کائنات کے طبعی قوانین ہیں، اقدار خداوندی ہیں۔ یہ اشیاء کائنات کو خارج سے ملے ہیں۔ قرآن کریم نے ہر جگہ زمین مردہ کو حیات تازہ عطا کرنے کے لیے ہمیشہ آسمان کے بادلوں کو میںہ سے تشبیہ دی ہے۔ آیت زیر غور میں قرآن نے کہا ہے کہ جب باطل نظام کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی، طلوع سحر ہوگا، نظام خداوندی کی نورانیت پھیل جائے گی، تو انسان کو اقدار خداوندی کی روح سے حیات تازہ اور حیات نو عطا کرنے والے سامان و اسباب مل جائیں گے۔ دنیا میں اقدار خداوندی یعنی طبعی قوانین تمام طرح آسائشوں اور راحت سامانیوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوں گے۔ یہ فطرت کی قوتیں ہیں، کاسمک فورسز ہیں، جو تمام اسباب و وسائل کو لے کر آہستہ آہستہ بتدریج آئیں گی، یکلخت نہیں آئیں گی۔ تنزیلاً، سورہ 25 آیت 25۔ تنزیل کا لفظ باب تفعیل سے ہے،
جس کے معنی آہستہ آہستہ کسی چیز کا اتارا جانا ہے۔ دنیا میں نظام خداوندی ہوگا، یعنی انسان کا عمل کائناتی عمل سے ہم آہنگ ہوگا، تو اخلاقی قوانین سے ہم آہنگ ہونے کے لیے کائناتی قوتیں، کاسمک فورسز، تمام اسباب و وسائل لے کر زمین پر آہستہ آہستہ اتریں گی۔ اس دور کی یعنی نظام خداوندی کی خصوصیت کبریٰ کو دیکھیے اگلی آیت میں۔ معاشرے کے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اسی دنیا میں جنتی زندگی تشکیل پا جاتی ہے۔ آیت نمبر 26۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ دنیا کے جنتی دور میں سب اقتدار و اختیار خدائے رحمان کے بندوں کے پاس ہوگا، اور خدا کے قانون سے سرکشی برتنے والوں کے لیے وہ دور بڑا ہی کٹھن ہوگا۔ اسیرن، کسی گتھی کے نہ سلجھنے سے جو چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے اس کو اسیرن کہتے ہیں، یعنی مشکل، کٹھن اس کے بالمقابل لفظ یسر ہے جس کے معنی آسانی کے ہیں۔ نظام خداوندی کی تشکیل کرنے والوں کی خصوصیت کبریٰ صفت رحمانیت ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، سورہ 25 آیت نمبر 26۔ اس دور میں حق پر مبنی اقتدار اور کنٹرول الرحمن کے بندوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ ملک کے معنی اقتدار اور کنٹرول ہوتا ہے، اور یہ پورا اقتدار اور کنٹرول للرحمن ہوگا، یعنی رحمان کے بندوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ الرحمن کا اقتدار اور کنٹرول خارجی کائنات میں تو شروع سے از خود جاری و ساری ہے، رہی انسانی دنیا تو الرحمن خود تو زمین پر آ کر اقتدار اور کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا۔ انسانی دنیا میں ایسے دور آتے رہے اور آئیں گے جب اقتدار و کنٹرول الرحمن کے بندوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اسی کو کہا گیا کہ اس دور میں اقتدار و کنٹرول الرحمن کے ہاتھ میں ہوگا۔ الحق کو ایبسولوٹلی دا ٹروتھ کو کہتے ہیں، یعنی حقیقی حق۔ یوم، دن، عرصہ یا دور کو کہتے ہیں، اور الرحمن خدا کی صفت ہے۔ کنٹرول اور اقتدار تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہاں قرآن کریم خدا کی صفت الرحمن لایا ہے۔ اسی ایک لفظ میں نظام خداوندی کی بات آ جائے گی۔ الرحمن کا مادہ ر میم ہے۔ اس میں مادہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کی اس انداز سے پرورش کرنا جیسے رحم مادر میں بچے کی ہوتی ہے۔ جو لوگ نظام خداوندی کو چلانے کے ذمہ دار ہوں گے ان کے اندر خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت منعکس ہوگی۔ اگر نظام خداوندی کے ذمہ دار افراد میں یہ صفات نہ ہوں تو دنیا میں جس فرد یا جس گروہ کے ہاتھ میں قوت و اقتدار ہوتا ہے تو وہ انسانی زندگی کو ذبح یعنی ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے برعکس جن افراد کے ہاتھوں میں حق پر مبنی کنٹرول اور اقتدار ہوگا وہ خدا کی صفت رحمانیت کے حامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس دور میں انسانوں کی پرورش ایسی ہوگی جیسے بچے کے رحم مادر میں ہوتی ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد ماں بغیر کسی احسان کے پرورش کرتی ہے۔ صفت رحمانیت کے حامل افراد کے کنٹرول اور اقتدار کا فریضہ ابتدا میں اپنی تحویل میں آئے ایک چھوٹے علاقے میں ہوگا، جو بالآخر بڑھتے بڑھتے عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کو اپنی تحویل میں لے لے گا۔ یہ لوگ خدا کی صفت رحمانیت کو مشہود کرنے کے لیے اس نظام کو قائم کریں گے۔ یہ ہے نظام خداوندی کی خصوصیت کبریٰ جو صفت رحمانیت اور رحیمیت سے متشکل ہوتی ہے۔ خدا نے قرآن کو اپنی صفت رحمانیت کے تحت انسانوں کو دیا ہے، اور اسی کے مطابق نظام خداوندی اور نظام ربوبیت قائم ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں خدا کی صفت الرحمن لائی گئی ہے۔ ہمارے ہاں تو خدا کے اقتدار و کنٹرول کو اخروی قیامت پر اٹھا رکھا جاتا ہے۔ کیا یہاں اس دنیا میں خدا کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے؟ کیا اس نے کائنات کو ابلیس کے کنٹرول کے لیے چھوڑ رکھا ہے اور خود انتظار کر رہا ہے کہ جب آخرت میں لوگ یہاں آئیں گے تو ہمارا اقتدار و کنٹرول چلے گا؟ کیا دنیا میں رحمان کا کوئی اقتدار و کنٹرول نہیں ہے؟ ممبر و محراب پر فائز ملاؤں اور خانقاہوں والوں کے رزق کی ذمہ داری تو آپ پر ہو، اور آپ کے رزق کی ذمہ داری خدا پر، اور وہ بھی آخرت کے دور میں۔ رحمان کا اقتدار و کنٹرول اسی دنیا کی بات ہے جو صفت رحمانیت کے حامل افراد کے ہاتھ یہاں قائم ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ نے ایسا نظام متشکل کر کے اور اس کے خوشگوار نتائج برآمد کر کے دنیا کو دکھا دیے تھے۔ آیت نمبر 27۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔
اس دور رحمانیت میں ظالم غم و غصہ سے جھنجھلا کر اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا اور نہایت حسرت و یاد سے کہے گا کہ اے کاش میں بھی رسول کا ساتھی بن کر اس کی راہ اختیار کرتا۔ آیت نمبر 28۔ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا دور رحمانیت میں وہ کہے گا اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آیت نمبر 29۔ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا اس شخص نے مجھے قوانین خداوندی سے برگشتہ کر کے غلط راہ پر لگا دیا، حالانکہ صحیح راستہ نکھر کر میرے سامنے آ گیا تھا، اور شیطان اپنے ہی مفاد پرستانہ جذبات نے انسان کو غلط راہ خوشنما دکھا کر غلط راہ پر ڈال کر تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ خذولاً سورہ 25 آیت نمبر 29۔ خزل کے لیے تصور میں لائیے کہ بھیڑوں کا ریوڑ ہے، گڈریا کی کوشش ہوتی ہے کہ بھیڑیں اکٹھی رہیں تاکہ اکیلی بھیڑ کو کوئی بھیڑیا یا کوئی درندہ اچک نہ لے جائے۔ کوئی بھیڑ ریوڑ سے الگ ہو کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لے تو ایسی بھیڑ کی کیفیت کو خذولاً کہتے ہیں۔ شیطان کا غلط اور صحیح تصور۔ یہ عام عقیدہ ہے کہ ایک شیطان ہر وقت ہر جگہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر وقت ہر جگہ ہر شخص کے ساتھ موجود ہونا تو خدا کی صفت ہے۔ دیکھیے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ سورہ 57 آیت نمبر 4۔ جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ غلط عقیدے کی روح سے ہم نے شیطان کو خدا کی صفت میں شریک کر دیا۔ صحیح تصور یہ ہے کہ شیطان دراصل انسان کے اپنے ہی سرکش و بے باک جذبات ہیں جو ہر وقت ہر جگہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر سرکش و بے باک جذبات کی تسکین قوانین خداوندی سے آراز برت کر کی جائے تو ایسے جذبات شیطان ہوتے ہیں۔ سرکش جذبات ہدایت خداوندی پر غالب آ جاتے ہیں تو یہ شیطان کہلاتے ہیں۔ شیطانی کام خارج سے کوئی نہیں کرواتا، شیطان انسان سے الگ کوئی شے نہیں ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس کا اپنے جذبات کے تحت کردہ فعل ہوتا ہے۔ یہ انسان کا اپنی صلاحیتوں کا خدا کی رہنمائی سے ہٹ کر استعمال ہے۔ خدا کی ہدایت کے مطابق چلنے کو آپ ملائکہ کی صفت کہتے ہیں اور گمراہی پر چلنے والے کو آپ شیطان صفت کہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی صلاحیتوں کو قوانین خداوندی کے تابع استعمال کیا ہے یا قوانین سے سرکشی اختیار کر کے استعمال کیا ہے۔ جب انسان حدود اللہ کو پھاند کر اپنے جذبات کو اپنی صلاحیتوں کو اپنی یا اپنی قوم یا اپنے وطن کے مفادات کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو یہ شیطنت ہے۔ کبھی تو یہ اپنے اندر کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی کسی ساتھی کا تقاضا ہوتا ہے جو ورگلا دیتا ہے، یا کسی پارٹی سے وابستگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پارٹی کے ساتھ وابستگی انسان کو پارٹی کے مفادات کی طرف کھینچے چلے جاتی ہے۔ یہ جسے کہا کہ حدود اللہ کو پھاندنے کی غرض سے تم کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ انسانی صلاحیتوں کو قوانین خداوندی کے حدود میں رہ کر استعمال کرنا اسلام ہے۔ دنیا میں پارٹیوں میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب کسی پر مصیبت آ جاتی ہے تو اس کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جس درندے کا جی چاہے اس کو جھپٹ کر لے جائے۔ ایسے مرحلے پر وہ خزل شخص کہلاتا ہے۔ اے کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا یا اس کی پارٹی میں شامل نہ ہوا ہوتا۔ انسان کو چاہیے کہ غیر خداوندی نظام سے منہ موڑ کر خدا کے نظام کی صداقت پر ایمان لانے والوں کو اپنا دوست بنائے اور زندگی بسر کرنے کے لیے قوانین خداوندی کو اپنا نصب العین بنا لے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو گویا اس نے ایسے محکم سہارے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ سورہ 2 آیت 256۔ آیت نمبر 30۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب یہی ہے میری وہ قوم جس نے اس قرآن کو اپنے خود ساختہ باطل عقائد کی رسیوں سے اس طرح جکڑ دیا تھا کہ یہ آزادی سے 2 قدم چلنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کے حضور امت کے خلاف فریاد۔ قرآن کریم نے نقشہ ایسا کھینچا ہے کہ خدا نے عدالت لگائی ہوئی ہے، مقدمات پیش ہو رہے ہیں، سامنے سے سب قومیں گزر رہی ہیں۔ وہاں نظر آ رہا ہے کہ کاروان حق کے ساتھ کون تھا، کاروان کا ساتھ کس نے چھوڑا، کون شیطان اور ابلیس کی سرکردگی میں اس کی پارٹی کے ساتھ چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ وقال الرسول سورہ 25 آیت نمبر 30۔
رسول پکار کے کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورہ 25 آیت نمبر 30۔ اے میرے رب، یہ جو قوم تیرے سامنے کھڑی ہے مجھ سے اپنی نسبت رکھتی تھی، اس نے قرآن کو محجور کر چھوڑا تھا تاکہ یہ ایک قدم بھی آزادی کے ساتھ نہ چل سکے۔ اے میرے رب، ان کا ایک ایک گناہ کیا بتاؤں، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کہا ہے کہ اس نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم، اپنی امت کے خلاف یہ الزام لگایا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یاد رہے کہ قیامت تک جتنے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے نسبت رکھیں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم شمار ہوگی۔ لفظ مہجور کا مفہوم۔ عربوں سے لفظ مہجورن کا مفہوم پوچھتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں کیا بات کی ہے۔ گائے بھینسوں کو چرانے کے لیے چراگاہ میں لے جاتے تھے۔ جس جانور کا علم ہو کہ یہ بھاگ جاتا ہے تو وہ کرتے یہ تھے کہ ایک رسی سے اس کا ایک پاؤں باندھتے اور اسی رسی کا دوسرا سرا اس کے سینگ میں باندھ دیتے تھے تاکہ وہ چراگاہ میں چلے پھرے اور گھاس چرے، لیکن پوری آزادی کے ساتھ سر اٹھا کے نہ بھاگ سکے۔ اس طرح باندھنے سے جانور بھاگ نہیں سکتا تھا، بس سر جھکائے گھاس چرنے کے لیے چل پھر سکتا تھا۔ بندھی ہوئی رسی جانور کو پوری آزادی کے ساتھ دوڑنے بھاگنے نہیں دیتی تھی۔ جانور بس رسی کی لمبائی کے مطابق آہستہ آہستہ چل سکتا تھا۔ یہ رسی جانور کی آزادی کو محدود کر دیتی ہے۔ اس طرح بدھے جانور کو عرب مہجور کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، یہی ہے وہ میری قوم جس نے قرآن کو اپنے خود ساختہ عقائد و رسومات و روایات کی رسیوں کے ساتھ ایسا جکڑ دیا تھا کہ یہ آزادی سے دو قدم چلنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا ایک ہی جرم بیان کیا کہ اس نے قرآن کو اپنے مسالک اور خارج از قرآن مواد کے تابع رکھ چھوڑا تھا۔ دراصل قرآن کریم کو مہجور کر دینا ہی اس امت کے زوال کا سبب ہے۔ کسی قوم کے قاعدے قوانین اس کی ترقی کے ضامن ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ قوانین کی پرواہ نہیں کرتی تو قوم زوال پذیر ہو جایا کرتی ہے۔ جتنا کچھ مذہب اسلام سے متعلق خارج از قرآن مواد ہے اس نے قرآن کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ مواد قرآن کو اپنی رفتار سے چلنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے یہ کتاب اپنی پوری رفتار سے امت کو سب سے اعلون سورہ 3 آیت نمبر 38 نہیں کر پا رہی ہے۔ ہر گھر میں قرآن کریم ہے، تلاوت ہوتی ہے۔ اس کتاب کا دنیا میں اتنا چرچا ہوتا ہے کہ کسی اور کا اس کے عشر عشیر بھی چرچا نہیں ہوتا، لیکن امت نے اسے مہجور حیثیت میں رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 31۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ انبیاء کرام نے جب اور جہاں بھی خدا کا پیغام پہنچایا تو انسانیت دشمن گروہ نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی۔ اے رسول، فکر نہ کر، تیرا رب انسانیت دشمن گروہ کے خلاف اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ تجھے زندگی کی کامرانیوں کی راہ پر چلائے اور ہر مشکل مقام پر تیری مدد کرے۔ جس طرح انبیاء اکرام کا حق رویہ ایک جیسا رہا، شیطان صرف انسانوں کا باطل رویہ بھی کبھی نہیں بدلا۔ اوپر کی آیت میں کہا کہ اے رسول، یہ ماجرا کسی ایک نبی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تو اس سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان کی امتوں نے ان کے ساتھ یہی کچھ کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے نبی یا رسول جو آئے وہ اللہ کا دین ہی لائے، کیونکہ ان کو دیا ہی دین گیا تھا، اپنی طرف سے کسی نبی نے دین نہیں دیا۔ قرآن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اب سابقہ کتب میں سے کوئی بھی اپنی اصلی شکل میں نہیں رہی۔ ضرورت تھی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسا پیغام انسانوں کو دیا جائے جو تا قیامت دین کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ دین دینے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد خدا نے اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ روایات لاکھ قرآن کے متن کے بارے میں لاکھ شکوک و شبہات پیدا کریں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اصل قرآن یہی ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہوا ہے۔ قرآن صرف الفاظ ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم بھی قرآن ہے، جس کو تصریف آیات کی روح سے خود قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ تم سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں آیا
جس کے جانے کے بعد شیطان صفت انسانوں نے اس کی وحی کے اندر کچھ ملا نہ دیا ہو۔ سورہ 22 آیت نمبر 25۔ لوگ تو ایسا کرتے رہے، لیکن خدا کیا کرتا تھا؟ کہا جب کسی نبی کی امت نے اس کی کتاب کے ساتھ یہ کچھ کیا تو ہم نے دوسرا رسول بھیجا، وہ ہمارے احکامات کو اصلی شکل میں دوبارہ محکم کر دیا کرتا تھا۔ اب چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے خدا نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم قرآن کے متن میں تو تحریف نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کے مفہوم کو احادیث کی روشنی میں تبدیل کر دیں گے۔ احادیث کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا کہ قرآن کی مانند مثلہ معاہو بھی ہے، حالانکہ مخالفین 10 آیات بھی قرآن کی مثل نہ بنا سکے تھے، تو اب یہ مثل معاہو کہاں سے آ گئیں؟ شیطان صفت لوگوں نے کہا اے خدا رکھ اپنی حفاظت کو اپنے پاس، ہماری روایات کی روح سے تو یہ کتاب مکمل ہی نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کے خلاف سازش، سورۃ الحج کی آیت 52 کے تحت۔ صدق اللہ العظیم۔